کہ یہ جو اتنا بڑا احسان پرائم منسٹر نے کیا پہلے بجلی کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ پیٹرولیم کی بھی بڑی خوشخبریاں آپ کو ملیں گی، لیکن وہ خوشخبری پھر انہوں نے بلوچستان منتقل کر دی۔ عوام یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے کیا وہ پہلے ترقیاتی کاموں پر نہیں لگتا؟ جو ایک ریلیف ملنے کی امید تھی وہ بھی ترقیاتی کاموں کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقیاتی کاموں کی طرف جائے گا، تو ان کی ترجیحات میں عام آدمی نہیں ہے کیا؟ دعا میں بہت مطمئن ہوا رات، وہ آپ کو یاد ہے نا وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عام آدمی تک ریلیف نہیں پہنچ رہا کیونکہ اس کا فائدہ مڈل مین اٹھا رہا ہے۔ تو میں تو رات مجھے مڈل مین مل گیا، وہ والا جو ریلیف نہیں پہنچانے دے رہا ہمارے تک، وہ میرے پرائم منسٹر ہیں اللہ کے فضل سے۔ پچھلے 15 باڑے میں انہوں نے 10 روپے نہ دے کے 7.5 روپے کا ایک احسان کر دیا کہ جی یہ 7 روپے 41 پیسے میں نے بجلی سستی کر دی۔ چونکہ آئی ایم ایف سے وعدہ انہوں نے وہ لے لی تھی اپروول، تو بجلی ویسے سستی کرتے نا۔ اس دن مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ انہوں نے چلیں وہ کر دی، لیکن کل میں حیران ہو گیا۔ وہ تو انہوں نے سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ بس یہ دیکھیں شام کو آپ کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، یہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کی تیسی عام آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی ریلیف لے لے، کیونکہ مجھ سے بڑا مڈل مین کون ہے، میں روکوں گا اس کا ریلیف۔ پرائم منسٹر صاحب ایک عدل کا تقاضا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں کی چیز ہے وہاں رکھنی چاہیے۔ آپ کو پیٹرول سے جو ریلیف مل رہا ہے، وہ جو سستا ہوا ہے، وہ عام آدمی تک اس کا ریلیف پہنچنا چاہیے نا، اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہونا چاہیے۔ وہ جو آپ بنا رہے ہیں وہاں کچھی کنال بنائیں، آپ موٹر ویز بنائیں، وہ کسی اور مطلب ہم میرے کان پک گئے ہیں سن کے کہ جی معیشت بہت سٹرونگ ہو گئی ہے، وہ ریٹنگز بڑھ رہی ہیں، کل فش نے بڑھا دی، اس سے پہلے بھی وہ روز بروز ریٹنگز بڑھ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب اس کا وہ فوری آ بھی گئے کہ یہ دیکھیں جی کمال ہو گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ عام آدمی تک کسی چیز کے بھی ثمرات نہیں پہنچنے دینے۔ مطلب آپ ایلیٹ بیٹھ کے فیصلے کر رہی ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب بھائی آپ عام لوگوں سے پوچھو تو صحیح، یہ سوال رکھو نا لوگوں کے سامنے کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، بتائیں یہ ہم کر لیں۔ نہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم تو جواب دے نہیں ہیں کسی کو، ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں نے ماننا ہے، اور لوگ مان رہے ہیں، وہ کیا کریں، مجبوری ہے، کسی کے پاس آپشن بھی نہیں ہے اس کا۔ لیکن کب تک؟ تب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظلم ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے، اور لوگوں پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ ری ایکشن پہ مجبور ہو جائیں۔ وہ پھر کوئی نہ سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن رہتا ہے نہ کوئی اور رہتا ہے، وہ پھر ایک ایسا شخص بنتا ہے، وہ عام آدمی جو ظاہر ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہوتا، جس کو مطلب وہ اس کے بل نہیں دیے جا رہے ہوتے، بچوں کی فیس، بچوں کی اس پہ بیماری پہ خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا، پھر وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب۔ تو اس طرح نہ سوچیں کہ چونکہ اس ملک میں ری ایکشن اب شاید آئے گا ہی نہیں کبھی زندگی میں، اس لیے اب جو چاہیں گے وہ فیصلے کریں گے۔ یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ وہ کہہ رہے ہوں گے جی چلیں نیکسٹ ٹائم کر دیں گے ہم، کوئی ہوگا، لیکن جیسی $4 بڑھ جانی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آپ نے فورن پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف کو آپ کو یہ اجازت بھی نہیں دے گا کہ آپ اس کو مینٹین کر سکیں۔ آپ کہیں جی کہ آج ہم نہ کمی کر رہے ہیں نہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گا آپ سے۔ تو یہ جو 2 موقع آئے تھے، ایک چلیں لوگوں نے کچھ سکھا سانس لے لیا ہوگا یقیناً کہ چلیں جی بجلی کی قیمتیں ہی صحیح، پیٹرول نہیں کم ہوا کوئی بات نہیں، اور لوگوں کو یہ امید نہیں، یقین تھا کہ نیکسٹ ٹائم یہ یقیناً قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ لیکن وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھ سے بڑا مڈل مین ہے کوئی نہیں اس ملک میں، لہٰذا ایسی کی تیسی میں رکوں گا ریلیف عام آدمی تک۔ تو پرائم منسٹر صاحب مہربانی کریں، ایسے نہ کریں۔ آپ نے بڑے احسانات کر دیے اس قوم پہ، آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت کچھ کر لیا آپ نے، لیکن یہ کام نہ کریں، یہ کام زیادہ دیر چلے گا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی عامر صاحب۔ دیکھیں جی، میں تو آج مخاطب کروں گا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، کہ میرا ان سے سوال ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھیں جو 4 صوبوں کا ریلیف تھا، ایک صوبے کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس صوبے کو بھی سنوا رہے ہیں لوگوں سے، جہاں سے روز پنجابیوں کی لاشیں آتی ہیں شناختی کارڈ دیکھ کے۔ آپ کریں بڑے بھائی بن کے، پھر دیں پلے سے پیسے۔
پھر ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے پیسے دینے ہیں بلوچستان کو. یہ کوئی ریلیف دینے کا جواز نہیں تھا کہ 17 ارب روپے کا ریلیف جو عوام کو جانا تھا, جو لیوی کی لگا کے 8 روپے 72 پیسے پیٹرول پہ تھا اور 7 روپے ڈیزل پہ, یہ ریلیف ہر آدمی کو انڈیویجولی بھی ملنا تھا, کمپنیوں کو بھی ملنا تھا, سارے پاکستان کو ملنا تھا. آپ نے وہ ایک صوبے پہ شفٹ کر کے اپنے اوپر بھی تنقید لے لی. کیا فائدہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ نے جب بجلی کے اوپر کی, ہم ویل ڈن شہباز شریف کہہ رہے تھے, بالکل ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ وہ ایک مستقل ریلیف کی جانب قدم تھا. یہ چاہے عارضی ہے, چاہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ 40 روپے اب تک میری اس گورنمنٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, اوکے, تو بڑھتی ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں, کم ہوتی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو عالمی منڈی کا ہے نا کام, آپ کا تو اس میں کوئی کارنامہ نہیں. لیکن آپ کا یہ کارنامہ لوگ نہیں ہضم کر سکتے کہ آپ ہمارا جو روزانہ کی بنیاد پہ جیب کا ریلیف تھا وہ آپ چھین کے کسی ایک سڑک پہ دے دیں. آپ اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ان کے ترقیاتی فنڈ روک دیں, آپ بلوچستان پہ شفٹ کر دیں. لوگ آپ سے پوچھ لیں گے, آپ کے ایم این ایز پوچھ لیں گے کہ جی آپ ہمیں فنڈ نہیں دے رہے, وہاں دے رہے ہیں, ادھر سے جواز نکالیں. یہ جو براہ راست ریلیف قدرتی طور پہ, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ہے نا, اس میں گورنمنٹ نے تو کوئی گیم نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے, ایاز صاحب نے بات کہی کہ جو بات وزیر خزانہ کہہ رہے تھے, انشاءاللہ ان سے ان 15 دنوں میں کہیں تو ہمارے رپورٹرز کی ملاقات ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا کہ جی یہ جو تقریر آپ نے فرمائی تھی کس زوم میں کی تھی کہ مڈل مین, تو جناب آپ خود اس کیبنٹ میں موجود تھے, کیا آپ نے منٹس پہ ریکارڈ کرایا کہ میں تو پرسوں یہ تقریر کر کے آیا تھا اور آج آپ کچھ اور کر رہے ہیں؟ ہم چاہیں گے نا کہ سب وزیروں کی جو 53 رکنی 54 رکنی کابینہ ہے, ان میں سے کتنے لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ ریلیف دے دیں نہ دے دیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ کو عام آدمی کے ریلیف کی راہ میں بلوچستان کی کہانی نہیں سنانی چاہیے, کیونکہ وہاں کے لیے آپ فنڈز اویلیبل کریں. آپ وزیر اعظم بنے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میری یا کسی اور کی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ بتائیں, جب ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ نہیں ہم آئیں گے ملازمین کے ریلیف کی طرف, تو ہم ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کی طرف آئیں اصل میں, کیونکہ آپ تاجروں سے تو وصول نہیں کرتے. اور یہ بات ہر حکمران کے لیے ہے کہ کوئی بھی تاجروں سے ٹیکس وصول نہیں کرتا, اور جو تنخواہ دہندہ ہے بیچارہ, اس کے ساتھ سے آپ ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, آپ ہماری تنخواہیں ہمیں پوری دے دیں اور ہم سے ٹیکس لے کے دکھا دیں. یہاں چور ڈکیت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دیتا, ان کو سنا کے اور ہماری ڈکیتی ڈال دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جو ریلیف مل رہا ہے قدرتی طور پہ آپ اس ریلیف کو پاس آن کریں. ہاں, آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں 7 روپے کی بجائے آپ کو 5 روپے کا ریلیف دے رہا ہوں, یہ پیسے میں اس جگہ لگا رہا ہوں, شاید لوگ ہضم کر لیتے. ایسے نہیں ہوتا. جی فیصل صاحب, ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بعد میں علم میں آیا کہ وہاں ریلیف دے دیا گیا ہے, تو شاید یہ صورتحال بنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان پہ جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا, بالکل صحیح درست بات ہے, منطقی اعتبار سے ان کی بات درست ہے. آپ بلوچستان پہ جو ہے نا وہ 4 روپے نہیں 8 روپے دیں, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ کسی اور کے منہ کا نوالا تو کسی اور کو نہیں دے سکتے. احساس محرومی کی بات ہے تو اس ملک کے اندر وہ کون سا علاقہ ہے, آپ صوبہ تو چھوڑ دیں, آپ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ آ جائیں, کون سا ڈسٹرکٹ ہوگا جہاں پہ جو ہے وہ احساس محرومی نہیں ہوگا؟ تو اگر یہ کرائیٹیریا آپ نے احساس محرومی بنایا ہے, تو احساس یا پسماندگی بنایا ہے, تو آپ کسی بھی کرائیٹیریا پہ اتار لیں, پاکستان کا ہر ڈسٹرکٹ جو ہے نا اس معیار پہ جو ہے نا وہ پورا اترتا ہوگا. آپ کس بنیاد پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ نے